أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق الله العظيم۔ کل کے درس کے اندر دخول جنت اور اس کے اسباب یا دخول نار اور اس کے اسباب کے متعلق ذکر کیا۔ اج کے درس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع وسلم کی اطاعت اور اتباع اور اس کے ضمن کے اندر امیر کی اطاعت، امیر لشکر اور امیر جماعت کی اطاعت، اس کے متعلق سبق چوی جنگ احد کا ذکر گزر چکے اشارہ تن، کیونکہ جنگ احد غزوہ بدر کے مقابلے کے اندر مشرکین لڑن واسطے آئے۔ غزوہ بدر کے اندر انہوں نے شکست فاحشہ ہوئی، اس کے بعد جذبہ انتقام کی خاطر پورا لشکر تیار ہو کے حتیٰ کہ عورتوں تک جنگ احد کے اندر شرکت کی تاکہ نوجوانوں کو کیا جائے، شجاعت بہادری دلائی جائے تاکہ چنگی اچھی طرح جا کے لڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف دستوں اور مختلف ٹولیاں مختلف مورچوں کے کھڑا کر دیا کہ تسا اس جگہ پہ کھڑا ہونا، تسا اس جگہ پہ، تسا اس جگہ پہ، تسا اس سارا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا انتظام کیا، کیونکہ امام المجاہدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پچھلی جانب ایک مورچے دیتے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر 50 افراد کا ایک دستہ پچھلی جانب مورچے کو مقید کیا کہ تصا ایتھے ہی رکنا، اور یہ ہدایات دیتیاں کہ سانو مسلمانوں فتح ہوئے یا شکست ہوئے تسا اس مورچے کو نہیں چھڑنا۔ یہ نبی پاک اللہ کی ہدایات۔ چنانچہ غزوہ کا آغاز ہو گیا، جنگ احد کا آغاز ہو گیا، ادو بھی آمن لگ گئے، ادو بھی آمن لگ گئے، ہر ایک نے اپنی شجاعت سے بہادری دکھائی اور اللہ کی رضا واسطے مسلمان لڑے اور مسلمانوں فتح ہو گئی، کافر نس گئے۔ جس وقت نسے تے مسلمان دستے دیتے مورچے دیتے کھڑے ہیں، دستہ سارا انہوں نے بس ہوں کا فتح مل گئی ہے، ہوں جا کے اپنے مسلمانوں کہ کری انہوں کی ہیلپ کرائیے تو مال غنیمت کٹھا کریے۔ ان کا اصل جڑا مقصود ہے وہ تو مل گئی ہے، بھائی مقصود ہے دشمنان بھگاونا، انہوں نے مارنا کٹنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، وہ تو ہوں حاصل ہو گیا۔ ان بھائیوں نال جا کے ہیلپ سے مدد کری۔ امیر جماعت امیر دستہ حضرت عبداللہ وہ منع کرتے رہے کہ بھائی تساں جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے کہ کتوں سانو پتہ ہوئے جو شکست ہوئے آسانی کو ہلن کی اجازت ہے۔ منع کرنے کے باوجود لشکر تو 40 افراد کا لشکر یا 39 مطلب اکثریت جڑی ہے تو وہ چلے، تقریباً 11-12 بندے 10-12 بندے اس مورچے لکھ رہے ہیں۔ جو ہی وہ مورچہ خالی ہویا پچھو تو مشرکین نے دیکھا کہ پچھلی طرف کو سارا نظام کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، جو رکاوٹ بڑی کھلوتی ہے ساری ختم ہو گئی ہے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی بعد حضرت بھی بنے رضی اللہ بنے، اس وقت کہ کافر انہیں جو ہی پچھو دیکھا تقریباً 250 کا سوار لشکر انہیں پچھلی جانب کو لکے کیا حملہ کیا، اور 11-10-12 آدمی انہوں نے کیا مقابلہ کرنا ہے، تیر انداز جڑے ہیں انہیں کیا مقابلہ کرنا ہے، 250 کتنے تھے، 10-12 بندے کتنے
وہ جی چلدیا چلدیا وہ بھی اپنی ساریاں دور ازمائیاں کیتیاں تے وہ بھی کہ ہو گئے شہید ہو گئے، حتیٰ کہ اگوں بھی مشرکین تے پچھوں بھی مشرکین، درمیان ایک مسلمان حتیٰ کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جنگ دے اندر شریک ہیں غزوہ احد دے اندر، اور حضرت مصعب بن عمیر یہ صحابی رسول ہیں، اس کے متعلق مشہور و معروف ہے، انہوں کی شکل جہی نا وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ملتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے تاکہ جڑا تیر لگے وہ سیدھا مینوں لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہر کہیں نصیب کرے قسمت والے ہیں جنہ ان اکھیاں ویکھیا ہیں، جنہ وہ صحبت اختیار کی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال کٹھے رہے، ہر وقت دیدار زیارتیں کرتے رہے، وہ قسمت والے ہیں جنہوں نصیب ہو گئے۔ یہی نہیں پتا کہ اصا اس دور کے اندر ہو گیا کہ شاید ابو جہل لینے کھلوتے ہو گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب محمد مصطفیٰ کا اللہ تعالیٰ نوکر کے خادم بنا کے جنہ اکھیاں انہاں اکھیاں ویکھیا، انہاں چہرے ویکھیا، انہاں دے پیچھے ٹرے، اللہ تعالیٰ سان بھی انہاں دے پیچھے ٹورے، حتیٰ کہ دفاع کردیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرے دوسرے بھی زخم آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دند مبارک بھی شہید ہو گیا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ جس وقت گرے تو شیطان نے اور اس کا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا لگا، اس کا نام ہی عبداللہ ہے، اس نے آواز لگا دیتی، شیطان آواز لگا دیتی، قد قتل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے قتل شہید کر دیتے۔ جو ہی یہ خبر سننی آئی مسلمانوں کے جگہ قدم ڈگمگا متزلزل، انہوں نے واسطے اس کو بڑا ہور صدمہ کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، مختلف اصحاب نے رہ دیتی کہ ہوں بعد منافقین انہوں نے آخیا کہ بھائی ہوں پچھلے دین کے ٹور دادے والے دین کے آ جاؤ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ دیتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گیا تو دین مل گیا تو سارا کچھ دیا، تو اپنے باپ دادے والے دین دیتے ہم منافقہ یہ فائدے یہ موقع کا فائدہ اٹھائیں تھی اپنے باپ دادے والے دین کیا اس دین چھڈو نواں دین کریں گے اختیار کیا ہے، بنا کچھ مشورے دیتے، بنا کچھ مشورے دیتے، حتیٰ کہ ایک صحابی نے آخیا جس رب واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دیتی ہے اسے رب واسطے تساں بھی کٹ مرو، تساں بھی اپنے جان کے نذرانے دے دیو، جس دین واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے تساں بھی اپنی کہہ کرو۔ حتیٰ کہ بعضے کے دلوں کے اندر یہ بھی خیال آیا کہ اصاں پیچھے پھر جائیے سابقہ دین دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا وما محمد الا رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے بلکہ یہ ہے اللہ کا رسول ہے، موت تو مبرہ سے پاک رہنا کہیں صفت ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول قد خلت من قبل ہے رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موت آ جائے وفات آ جائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جائے تو کیا تسا اپنے ایڑیاں کے بال پیچھے پھر رہ سکو؟ کیا مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نہ ایک دن پہ آ جانی موت آ جانی مقدر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت تو مبرہ اور پاک ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور کسی کی ذات موت مبرہ اور پاک نہیں ہے۔ قد خلت من قبل الرسل، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا اپنے ایڑیاں کے بل پھر ویسی، کیا مطلب جڑا مرتد ہو گیا اس نے اپنا ہی کچھ بگاڑنا ہے، اللہ کا کچھ بگاڑنا یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اپنے کام دیتے اپنے دین کی خدمت واسطے قبول کر لیا جی ہے یا نہیں، اور جڑا کوئی بے دین بنتا ہے اس اپنا ہی گناہ کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنا ہی خسارہ کرتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بلکہ بندے نو مومن بندے نو شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یجزی اللہ الشاکرین، جڑا بندہ شکر کر سی اللہ تعالیٰ انہوں اور زیادہ دے نال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیتا باقی جنگ دے اندر موت آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جتھے اللہ نے موت لکھی ہے چاہے گھر کے اندر لکھی ہے، مکان کے اندر لکھی ہے، بازار کے اندر لکھی ہے، جتھے اللہ نے موت لکھی ہے موت
ضرور آؤں ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ اللہ کے حکم نال ہر ایک نفس تے موت جتھے لکھی ہے جڑے مقرر وقت دے اندر لکھی ہے جس وقت لکھی ہے جس جگہ تے لکھی ہے جس حالت نال لکھی موت ضرور آ ونجنی اس واسطے جہاد دے اندر شرکت کرو تے دلیری نال لڑو یہ نہیں ہے کہ امیر جماعت امیر لشکر وہ اگر شہید ہو جانے یا قتل ہو جانے تو تصا اپنے ایڑیا کے بل پھرن کی اجازت نہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا دنیا کا طالب ہو سی ان دنیا مل جاتی دنیا کا جڑا طالب ہو سی ان دنیا ہی مل جاتی کہ جڑا دنیا آخرت کی کمائی دا ثواب دا طالب ہو سی ان دنیا آخرت دونوں مل سکے مطلب کیا ہے کہ تصا دنیا آخرت دونوں کے طالب رہو سمجھ آئیے نہیں جڑا دنیا آخرت دا دونوں دا طالب رہتی اچھے کام کر کے اجر و ثواب سے ملنا نا تو دنیا آخرت دے اللہ تعالیٰ فرمایا جتنا اجر و ثواب تھوڑا اخلاص ہو سی تھوڑا احسان ہو سی اتنا تو ان کے ملتی جزا ڈبل در ڈبل ملتی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ یہ کوئی نئی گل نہیں تو قبل تے تو پہلے بھی کئی نبی گزرے اور انہوں نے امتا نبی نال رل کے کیتا ہے جہاد کیتا ہے پیچھے نہیں ہٹے انہوں سستی نہیں اختیار کی اور انہوں بزدلی نہیں دکھائی کہ امت محمد اللہ نے کیا کی ہے ترغیب دیتی ہے اللہ نے شجاعت سے بہادری دلائی ہے کہ شجاعت نال قوت نال بہادری نال اللہ دے رستے سے لڑو اور جڑے اللہ دے رستے سے سابقہ لڑنیاں رہی ہیں انہوں کی دعا یہ ہوتی آئی کہ اے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر اور سارے قدموں کو مضبوط رکھ کے کفار کے مقابلے ساری مدد سے نصرت کر جڑے بندے یہ ہوتے مخلص مومن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کا اجر ضائع ایک اعتراض کا جواب ضروری سمجھنا باقی یہ تو سبق تو مل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انہیں ایک ذرہ برابر کی ہوئی خطائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موکل کے ساتھ نہیں کریں فتح کے شکست بدلی ہے نہ بدلی وہ کفار نے حملہ کر لیا کسی طرف تو فتح کے ہو گئی شکست بدل گئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دے اور اس کو ایک قدم اگے پیچھے نہ ہونے تو قطعاً شکست نہیں ہو سکتی کیونکہ جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا اس سے بندہ مر منجے مگر اس حکم کے پیچھا نہ ہٹے کیونکہ مومن متقی واسطے یہی چاہیے ہے کہ جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اس سے کہ بن جائے مطیع بن جائے عمل کرے حکم مننے یہ نہ کرے کہ نافرمانی ہو نافرمانی ذرا تو ہوئی ہے کہ کیا ہوگی اسی طرح امیر لشکر امیر جماعت کی اطاعت کے ہے خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور بالتبع امیر جماعت جڑی ہے اس کی بھی اطاعت کے ہے ضرور بعض بلکہ اکثر بلکہ سارے مرزائی یہ دنوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہو گئے فوت ہو گئے حیات عیسیٰ کے منکر ہے نا غلام احمد قادیانی مسیح ہے موعود یہی ہے آخری نبی بھی یہی ہے فلاں ہے یہ سارا تھوڑے علم ہے اور یہ دلیل پیش کر دیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں انہوں تو پہلے بھی رسول کے ہیں گزر چکے وہ یہ یاد ہے کہ جی پہلے رسولوں سے موت آ چکی اسی طرح حضرت عیسیٰ سے بھی کیا چکی موت آ یہ خلاؤ کا اج تک کسی معنی کیتا کہ موت خلاؤ کا معنی ہوتا ہے گزرنا خلاؤ کا معنی گزرنا اسی طرح دوسرے مقام کے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل عیسیٰ بن مریم کے وہ مریم دے بیٹے ہیں اس کو پہلے بھی کہ ہو چکے رسول گزر چکے یا نبی پاک حضرت عیسیٰ کو بعد کوئی اور رسول نہیں ہونا آیا یا نہیں آخر نبی آئے یا نہیں حضرت نبی پاک آئے ہیں یا نہیں آئے ہم اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ سارے رسول کے ہو چکے ہیں گزر چکے ہیں حضرت عیسیٰ آخری رسول ہے نہیں سمجھ آئی گا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے رسول گزر چکے ہیں اگر اس کا مطلب یہ ہوئے کہ رسول سارے گزر چکے ہیں تب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول پہلے گزر چکے ہیں میرا خیال ہے تھوڑی جی علمی گل آ گئی مشکل گل آ گئی مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانہ دے موجود ہیں قرب قیامت انہوں کا نزول ہو سی
سمجھ آئی نہیں ہے؟ جڑا حیات عیسیٰ کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، حیات عیسیٰ کا جڑا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ اسی طرح عثمانی ایک فرقہ عثمانیہ جڑا ہے نا، یہ غیر مقلدین کا ایک فرقہ ہے، جماعت المسلمین۔ یہ ڈاکٹر عثمانی مسعود الدین عثمانی کے لاہور کا ہے، اسی طرح ڈاکٹر جڑا تھا عثمانی فرقہ مشہور ہے، وہ معجزات دے قدرت دے سارے منکر ہیں کہ وہ قدرت دے معجزات دے منکر ہیں۔ اس واسطے بعد حضرت عیسیٰ کا رفع ہوئے ہی کوئی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھاؤنا ہے کی ہے قدرت ہے نا، وہ اس سے منکر ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کوئی جگہ پہ وضاحت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی اتباع اور اطاعت نصیب فرمائے۔